مرد کم ہوں گے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کی اکثر اولاد بے حیائی کی ہوگی، زنا کی اولاد ہوگی۔ وہ کہیں گے ہمارے بیٹے ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، لیکن وہ کلونک کی پیداوار ہوگی، وہ زنا کی پیداوار ہوگی، وہ حرامی ہوں گے۔ فرمایا قرب قیامت حرامیوں کی کثرت ہوگی۔ تو کچھ تو زنا کی پیداوار جو سراسر حرامی، اور اللہ ماشاء اللہ اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، باقی حرام مال کھا کے حرامی کہلائیں گے۔ تو اس طرح حرامیوں کی کثرت ہو جائے گی، لوگ یہ سمجھیں گے یہ ہمارے ہیں، لیکن وہ اوروں کے ہوں گے۔ اور فحاشی اور عریانی سڑکوں پر ناچتی ہوئی نظر آئے گی۔ فرمایا عورتیں برہنہ چلیں گی، برہنہ چلیں گی۔ آج دیکھیے لباس میں بے حیائی ہے، اور بول چال میں بے حیائی ہے، چلنے پھرنے میں بے حیائی ہے، فحاشی ہے، ہر چیز میں وہ فحاشی آ چکی ہے، اور اس قدر عروج پر ہو جائے گی کہ سڑکوں پر چلتی ہوئی عورتیں جپٹ لی جائیں گی۔ جو پچھلے جمعہ پر میں نے بات بیان کی تھی کہ عام لوگوں کے سامنے فحاشی اور عریانی ہوگی، آنکھوں کے سامنے، اور اس دور میں اس بدکاری کو روکنا بہت بڑا جہاد سمجھا جائے گا۔ فرمایا کہ جب تم برائی کو دیکھو تو سب سے پہلے اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے اپنی زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے کم از کم دل میں ہی اس کو برا جانو۔ ذالک اضعف من الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے، یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ حسد، دشمنی، بغاوت یہ عام ہو جائے گی، اولاد نافرمان ہوگی۔ تو عزیز دوستو، یہ ساری چیزیں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر بیان فرما دی۔ فرمایا رشتوں کا تقدس پامال ہو جائے گا، رحم یعنی صلہ رحمی ختم ہو جائے گی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، بھائی بھائی کا دشمن ہو جائے گا، ہر کوئی اپنی غرض کی خاطر، اپنے مقصد کی خاطر کام کرے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس قدر لوگوں کے رشتوں میں دراڑیں پڑ جائیں گی، عزتیں پامال ہوں گی۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا عار محسوس کیا جائے گا، شرم محسوس کی جائے گی۔ قرآن پڑھتے ہوئے، ناچ گانا کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں کی جائے گی۔ وہاں ہر چھوٹا بڑا کود پڑے گا جہاں بے حیائی کی بات ہوگی، جہاں پر جو ہے وہ رقص و سرور کی بات ہوگی، وہاں پر جو ہے وہ نعرے لگا دیے جائیں گے کہ یہ جو ہے مہندی کی رسم تب سجے گی جب جو ہے منڈے دی ماں تھے نچے گی، ٹھیک ہے، پھر مائیں اور نانیاں دادیاں وہ بھی ٹھمکے لگانا شروع ہو جائیں گی، لیکن اس میں عار محسوس نہیں کی جائے گی، اس میں شرم محسوس نہیں کی جائے گی۔ بے حیائی کے کاموں میں، فحاشی کے کاموں میں، بدکاری کے کاموں میں ٹیلنٹ ہوگا، وہاں پر بڑا کانفیڈنس ہوگا، لیکن قرآن پڑھتے ہوئے وہ سارا کانفیڈنس لوز ہو جائے گا، نعت پڑھتے ہوئے وہ کانفیڈنس لوز ہو جائے گا، یہاں پہ موت پڑ جائے گی۔ تو قرآن پڑھنا اور قرآن سمجھنا، اس کو عار محسوس کیا جائے گا، شرم محسوس کیا جائے گا۔ فرمایا کہ پھر وہ وقت آ جائے گا کہ اسلام غریب ہو جائے گا، ان الاسلام بدا غریبا وسیعود غریبا۔ لوگوں، جب اسلام شروع ہوا تو اس وقت اسلام غریب تھا۔ غریب بے وطن کو کہتے ہیں، پردیسی کو کہتے ہیں، جس کا اپنا کوئی گھر نہ ہو۔ فرمایا اسلام جب شروع ہوا تو اس وقت غریب تھا، پھر میں نے اور میرے اصحاب نے قربانیاں دے کر، اپنی جانیں قربان کر کے، اپنے گھر بار لٹا کر، اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر کے اس کو گھر والا بنایا۔ ایک وقت پھر آئے گا کہ اسلام غریب ہو جائے گا، اسلام ایک ایک دہلیز پہ دستک دے گا، ایک ایک گھر پہ دستک دے گا کہ مجھے اپنے گھر میں جگہ دے دو۔ آگے سے جواب آئے گا نہیں نہیں، یہاں پر تو ناچ گانا ہوتا ہے،
آپ کے لیے یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے، یہاں پر تو شراب نوشی ہوتی ہے، آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یہاں پر تو ہر وقت جو ہے وہ نمازوں کی قضا ہوتی ہے، ہم نے تو اپنی نیند پوری کرنی ہوتی ہے، آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس کرنے کے لیے اور بہت سارے کام ہیں، قرآن کو پڑھنے کے لیے تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے، آپ کے لیے جگہ نہیں ہے۔ آپ اس گھر سے چلے جائیں، رخصت ہو جائیں، وہ دوسری دہلیز پر دستک دے گا، وہاں سے بھی یہی جواب آئے گا۔ اسلام در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرے گا، کوئی اسے اپنے دامن کے ساتھ لگائے گا نہیں، کوئی اسے اپنے گھر میں جگہ نہیں دے گا۔ ان الاسلام بدا غریباً، جب اسلام شروع ہوا تو اسلام غریب تھا، وسیعود غریباً، لوگوں سن لو، ان قریب پھر ایک وقت آئے گا اسلام پھر غریب ہو جائے گا، چند ایک لوگ اسلام کا نام لینے والے رہ جائیں گے۔ اور فرمایا کہ امانت دار کو، جو بددیانت لوگ ہیں، کرپٹ لوگ ہیں، ان کو امانت دار سمجھا جائے گا، ان کے سر پر امانت کا تاج رکھا جائے گا۔ اور آج دیکھیں کہ جو دنیا جہان کے لٹیرے ہیں، دنیا جہان کے کرپٹ اور بددیانت لوگ ہیں، ان کو امانت دار سمجھا جاتا ہے، ان کو الیکٹ کیا جاتا ہے، اور ووٹ کے ذریعے، الیکشن کے ذریعے ان کو اپنا سربراہ بنایا جاتا ہے، اور وہ لٹیرے اور وہ چور جو اسلامی تشخص کو پامال کرنا چاہتے ہیں، وہ قوم کے رہبر اور رہنما کے طور پر سامنے آئیں گے، اور ان کی عزت کی جائے گی۔ شریف لوگوں کی عزت نہیں ہوگی، عزت کا معیار علم نہیں ہوگا، عزت کا معیار تقوی نہیں ہوگا، عزت کا معیار پرہیزگاری نہیں ہوگا، عزت کا معیار دولت کی جھنکار پر ہوگا۔ جس کے پاس ٹکے ہوں گے اس کی عزت ہوگی، جو دنیا جہان کا لٹیرا اور چور ہوگا، جو بدماش ہوگا، اس کے لیے راستے کھول دیے جائیں گے، اس کو سلوٹ کیے جائیں گے، اور شریف آدمی کی عزت کرنے والے بہت کم رہ جائیں گے۔ تو بددیانت لوگوں کو امانت کا اقتدار کی امانت دی جائے گی، اور ان کے سر پر امانت کا تاج رکھا جائے گا، لیکن جو امانت دار ہیں ان پر تہمت لگائی جائے گی، ان کو بیوقوف سمجھا جائے گا۔ اور فرمایا وَيُصَدَّقُ الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ الصَّادِقُ، سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، جھوٹے کو سچا کہا جائے گا۔ لوگ شہروں میں آ کر بڑے بڑے محلات بنائیں گے، کمی کار لوگ، بکریاں چرانے والے، بھوکے ننگے برہنہ، جن کو تن میں پہننے کے لیے جن کے پاس کپڑا نہیں ہوتا تھا، پاؤں میں پہننے کے لیے جن کے پاس جوتے نہیں ہوتے تھے، ننگے پاؤں اور ننگے بدن رہنے والے لوگ وہ شہروں میں آئیں گے، عظیم و شان محلات بنائیں گے، بنگلے بنائیں گے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں گے، وَيَتَفَاخَرُونَ، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے کہ میں آگے بڑھ جاؤں، میں آگے بڑھ جاؤں۔ فرمایا کہ وہ زمانے کے بدترین لوگ ہوں گے، اولاد نافرمان ہوگی۔ عورت لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت جس بچے کو جنم دے گی وہی اس پہ حکمرانی کرے گا، یعنی کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی، ماں باپ کا کہنا نہیں مانے گی۔ تو عزیز دوستو، پھر فرمایا کہ جہالت عام ہو جائے گی، لوگوں کے ذہن ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہو جائیں گے، ہزار ہا ذہن ہونے کے باوجود بھی ایک ذہن دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، دوسرا خراب ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو درست تصور کرتا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں خود خراب ہوں۔ ضمیر جعفری نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں خود خراب ہوں، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ زمانہ ٹھیک نہیں، لوگ ٹھیک نہیں، معاشرہ ٹھیک نہیں، لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتے ہم کیا ہیں، ہم کتنے ٹھیک ہیں، ہم نے اپنے آپ کو کتنا درست کیا۔ اس طرح لوگوں کے ذہن دوسروں کے متعلق خراب ہو جائیں گے، حسد، کینہ، بغض، عناد، سرکشی، اس کی کثرت ہو جائے گی۔ وَيُسْفَكُ الدِّمَاء، کثرت کے ساتھ خون ریزیاں ہوں گی، قتل عام ہو جائے گا، نہ قتل کرنے والے کو پتہ ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں،
نہ قتل ہونے والے کو پتہ ہوگا کہ میں کیوں قتل ہو رہا ہوں۔ القاتل والمقتول کلاہما فی النار، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اور فرمایا کہ رشوت عام ہو جائے گی، جھوٹ عام ہو جائے گا، کثرت کے ساتھ جھوٹ بولا جائے گا۔ اب دیکھیں کہ جھوٹ کو لوگوں نے تقیہ کلام بنا رکھا ہے، جھوٹ کو لوگوں نے پروفیشن بنا رکھا ہے۔ یہ جتنے ڈرامے اور سٹیج ڈرامے اور جو کچھ فلموں میں بدکاری اور فحاشی، جو سارا کا سارا جھوٹ کا پلندہ ہے، 100% جھوٹ کا پلندہ ہے، رتی برابر بھی ان میں سچائی نہیں ہوتی۔ تو جھوٹ جو ہے اس کو لوگ دیکھ دیکھ کر فخر محسوس کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، فخر محسوس کر رہے ہیں، اور اس کو تقیہ کلام بنایا ہوا ہے جھوٹ کو، بات بات پر جھوٹ، سچائی بہت کم رہ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سن لو، سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ ایک شخص سچ بولتا ہے، ان الرجل یصدق، اور وہ ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتے بولتے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ سچ بولنا اس کی طبیعت ثانی ہو جاتی ہے، اس کی طبیعت میں رچ بس جاتا ہے، وہ سچ بولنا ہی گویا کہ اس کا نشہ ہو جاتا ہے۔ اب سچ کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا ہے یہ سچا ہے، اس پہ ماتھے پر لکھ دیا جاتا ہے وَيُكْتَبُ صِدِّيقًا عِندَ اللَّهِ، اللہ کی بارگاہ میں اس کا نام صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ وَعَلَيْكُمْ بِالْكِذْبِ، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو۔ ان الرجل یکذب، ایک شخص جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے کی عادت بنا لیتا ہے، پھر آہستہ 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 اس قدر جھوٹا ہو جاتا ہے کہ وَيُكْتَبُ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، اللہ کی بارگاہ میں اس کا نام جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، اس کے ماتھے پر جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ جھوٹ بولنا ہی اس کی طبیعت بن جاتی، اس کی عادت بن جاتی، اسی جھوٹ میں ہی وہ اس دنیا سے جاتا ہے۔ جہالت عام ہو جائے گی، جاہل لوگوں کو اپنا امام بنا لیا جائے گا، اپنا پیشوا اور اپنا رہبر اور اپنا رہنما بنایا جائے گا۔ اہل علم لوگوں کی قدر نہیں ہوگی، علم تو ویسے ہی اٹھا لیا جائے گا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ٹھوکر لگی تو اپنے مقدر پہ جا گرا، پھر یوں ہوا کہ آئینہ پتھر پہ جا گرا۔ محبتوں کی بازی جہالت نے لوٹ لی، وہ بن گیا خطیب جو ممبر پہ جا گرا۔ بس ممبر مل گیا، محراب مل گیا، اسی کو خطیب سمجھا جانے لگا، اسی کو امام، پیشوا، رہبر اور رہنما سمجھا جانے لگا۔ تو جہالت عام ہو جائے گی اس قدر۔ ائمہ، خطباء، تقاریر کرنے والے، مبلغین، واعظین، وہ اپنی تقریروں میں جھوٹ بولیں گے، امراء کو خوش کرنے کے لیے، دولت مندوں کو خوش کرنے کے لیے، اور صاحب اقتدار لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے کہنے پر جھوٹ بولیں گے، اور جھوٹ بول کر اسلام کا استہزاء اڑائیں گے، اپنے کردار کو بیچ دیں گے، اپنے نظریے کو بیچ دیں گے، اپنے مذہب کے نام پر وہ لوگ پیسہ کمائیں گے، چند سکوں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر، اقتدار کی خاطر، مسند کی خاطر، کرسی کی خاطر۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ پارلیمنٹ کے اندر توہین رسالت ہو رہی ہے، وزارت مذہبی امور کا فریضہ کیا ہے۔ وہ صرف اپنے رہنماؤں کو ہی حاجی نمازی تصور کریں گے، وہی ان کا دین ہوں گے، وہی ان کا ایمان ہو، نہ ان کو مسلمانوں کی پرواہ ہوگی، نہ ان کو اسلام کی پرواہ ہوگی، نہ ان کو قرآن کا خیال ہوگا، نہ ان کو کسی نظریے اور کردار کا خیال ہوگا۔ ان کو فکر ہوگی تو صرف اپنی چند ٹکوں کی کرسی کی فکر ہوگی۔ وہ اپنی کرسی کی خاطر، اپنے چند سکوں کی خاطر جھوٹ بولیں گے اور جھوٹ کو اپنا تقیہ کلام بنا لیں گے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گی، 3 چیزیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گی۔ اس منبر رسول پہ بیٹھ کر میرا یہ فریضہ ہے کہ میں آپ تک بات کو پہنچا دوں۔ عمل کرنا نہ کرنا اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، لیکن آپ راضی ہوں یا آپ خوش ہوں، میرا حق بنتا ہے کہ میں بالکل آپ کا جو ہے وہ شرح صدر کر دوں،
ایک ایک بات جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، ان فتنوں میں شامل ہونے والے اور ان میں گھر جانے والے، اور کس کس کے خرمن ایمان کو وہ فتنے جلا کر راکھ کر رہے ہیں، ان میں ہم کون کون شامل ہیں اور کس قدر ہم ان میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور دیوانہ وار ان فتنوں کے پیچھے ہم بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، میرا کام صرف آپ تک بات کو کنوے کرنا ہے۔ فرمایا لوگوں تم میرے پیغام کو دوسروں تک پہنچا دو، آگے عمل کرنا نہ کرنا یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔ فرمایا 3 چیزیں ناپید ہو جائیں گی، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گی۔ نمبر 1، رزق حلال ناپید ہو جائے گا، حلال کی روزی ڈھونڈنے اور تلاش کرنے سے بھی نہیں ملے گی۔ ہر جگہ سے یہی جواب آئے گا، یہی کام ہے، کرنا ہے تو کرو یا پھر نوکری چھوڑ دو، کسی اور جگہ چلے جاؤ، یہی کام ہے۔ تو حلال کی روزی عین عبادت ہے۔ اس دور میں جو رزق حلال کی تلاش میں نکلتا ہے بہت بڑا مجاہد ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان زندگی میں کچھ گناہ ایسے بھی کر لیتا ہے جو کسی عمل سے معاف نہیں ہوتے، لیکن جب وہ رزق حلال کی خاطر تگ و دو کرتا ہے، سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، اپنا خون پسینہ ایک کر دیتا ہے، پھر شام کے وقت رات کو جا کر جب وہ اپنے بستر پر لیٹتا ہے اور دن بھر کام کر کر کے وہ تھکا ہوا مزدور اور محنت کش انسان محنت مزدوری کرتا ہوا جب وہ اپنے بستر پر لیٹتا ہے اور اس کا جسم تھک ہار کر چور چور ہو جاتا ہے، اس تھکاوٹ کی کیفیت میں، اس مشکل کی کیفیت میں جب اس کی زبان سے آہ نکلتی ہے، جب اس کی زبان سے ہائے کا لفظ نکلتا ہے، تو عزیز دوستو یہ اس کی وہ آہ ہے جس کے بنا پر اس کی زندگی کے وہ گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں جو کسی عمل سے معاف نہیں ہوتے۔ یہ رزق حلال کی برکت ہے، رزق حلال عین عبادت ہے۔ فرمایا ناپید ہو جائے گا رزق حلال اور حرام عام ہو جائے گا، حرام کی کثرت ہوگی۔ حرام تو ایسے جوتے کی نوک پہ پڑا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، قدم قدم پر حرام کے راستے کشادہ کر دیے جائیں گے۔ فرمایا کہ علم نافع جو فائدہ دینے والا علم ہے وہ علم ناپید ہو جائے گا، وہ علم نایاب ہو جائے گا۔ لوگ علم حاصل کرتے ہیں، آج جتنے ادارے علم سکھا رہے ہیں، مجھے بتائیے ہمارے طلباء اور ہمارے جو ہے وہ قوم کا کیا حال ہے، اور جو بچے علم حاصل کر رہے ہیں وہ کس بنیاد پر علم حاصل کر رہے ہیں؟ کیا ان کے علم حاصل کرنے کا مقصد لوگوں کو فائدہ دینا ہے؟ کیا ان کے علم حاصل کرنے کا مقصد کوئی خدمت خلق کرنا ہے؟ کیا ان کا علم حاصل کرنے کا مقصد کوئی اللہ کو راضی کرنا ہے، محبت رسول حاصل کرنا ہے، اپنی آخرت کمانا ہے؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد حیات صرف اور صرف ایک ڈگری لینا ہے، ان کا مقصد صرف اور صرف انویسٹمنٹ ہے۔ آج کی تعلیم ساری کی ساری آپ جس مرضی ڈیپتھ تک اس کو سٹڈی کر لیں اور جس گہرائی تک آپ اس کو پڑھ لیں، صرف انویسٹمنٹ ہے کہ جتنا آپ مہنگا اس کو سٹڈی کر لیں گے اتنی ہی آپ کی اچھی انویسٹمنٹ ہو جائے گی۔ ایک کاروبار ہے، ایک بزنس ہے، یہ صرف ڈگری لینے کا مقصد مال و دولت کمانا ہے، اپنی دنیا بہتر بنانا ہے، اور اس کا تو نہ تو اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے، اور نہ ہی اس کے علاوہ جو ہے وہ دینی معاملات کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ جو نفع بخش علم ہے، فرمایا کہ وہ علم ناپید ہو جائے گا جس سے آپ خود بھی فائدہ حاصل کریں، دوسروں کو بھی فائدہ دیں، دلوں کے اندر روحانیت پیدا ہو جائے، ایک اسپرچوئلٹی پیدا ہو جائے، اپنے آنے والی نسل کے اندر ایک روحانیت کا تصور پیدا کر کے جائیں اور ان کے اندر اسلام کی شمع کو روشن کر کے جائیں۔ وہ شمع بجھ چکی ہے، وہ فانوس دم توڑ چکے ہیں، وہ روشنیاں ختم ہو چکی ہیں، اب علم کا مقصد صرف اور صرف چند سکے کمانا ہی رہ گیا ہے، تو علم ناپید ہو جائے گا۔ اور فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، دیکھو کون کون آج اس فتنے میں مبتلا ہے، اور اس گھناؤنے فتنے کے اندر کون کون مسلمان اس میں گر چکا ہے، اور یہ فتنہ ہمارے گھروں تک پہنچ چکا ہے اور ہمارے ایمان کو یہ جلا کر راکھ کر رہا ہے۔ فرمایا لوگ محبت تو کریں گے، لوگ پیار تو کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن اپنے مطلب کی خاطر کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دوستی خال خال رہ جائے گی۔
آج کیا ہماری دوستیوں کا مقصد اللہ کی رضا ہے؟ اپنی ایمانداری سے بتائیے۔ آج ہمارے تعلقات کا مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے؟ بتائیے اپنی ایمانداری سے۔ نہیں، آج دوستیاں رکھی جاتی ہیں تو مطلب کی خاطر، آج تعلقات قائم کیے جاتے ہیں تو مطلب کی خاطر کہ جی میرا فلاں ایم پی اے جو ہے وہ میرا دوست ہے، جاننے والا ہے، کوئی مشکل پڑے گی تو فون کر دوں گا، میرا فلاں آفیسر جو ہے وہ تعلق والا ہے، کوئی مصیبت میرے اوپر پڑے گی تو کال کر دوں گا۔ اور جو ہے وہ اگر تعلقات قائم کیے جاتے ہیں خال خال صرف جو اللہ کی رضا کے لیے ہیں، ورنہ سارے کے سارے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر، اپنے ذاتی جو ہے وہ فائدے کی خاطر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جب دو لوگ اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، ایک دنیا کے ایک کونے میں رہتا ہے مشرق میں، دوسرا دوسرے کونے میں رہتا ہے مغرب میں، اور وہ زندگی بھر آپس میں مل نہیں پاتے، لیکن ان کے دلوں میں محبت ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، اگر دنیا میں وہ نہیں بھی مل پائے تو قیامت کے دن اللہ ان کو ملا دے گا۔ پھر ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا، جب دو لوگ اللہ کی رضا کے لیے آپس میں ملتے ہیں اور سینے سے سینہ ٹچ ہوتا ہے، جب وہ جدا ہوتے ہیں تو ان سے ایک فرشتہ جنم لیتا ہے، ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت ان پر اتنی نازل ہوتی ہے۔ فرشتہ مین رحمت ہی ہوتی ہے اللہ کی، وہ فرشتہ ایک مخلوق ہے جو اللہ کی رحمت ہے، وہ پھڑپھڑاتا ہے، آسمان دنیا پر چلا جاتا ہے، ساتوں آسمانوں پر سدرۃ المنتہا پہ، اور وہ پھڑپھڑاتا رہتا ہے، پھڑپھڑاتا رہتا ہے۔ اللہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تجھے کیا ہوا، تو کیوں پھڑپھڑا رہا ہے؟ تو وہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ، مجھے اس وقت تک سکون نہیں آئے گا جب تک ان دونوں ملنے والوں کی بخشش اور مغفرت نہیں ہو جاتی۔ تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے، ان کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ جو اللہ کی رضا کے لیے ملتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ کی رضا کے لیے محبت کی، اللہ کی رضا کے لیے بغض رکھا، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے سے ہاتھ پیچھے ہٹایا، فقد استکمل الایمان۔ یہ چار نشانیاں جس کے اندر پائی گئی، گویا کہ اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اللہ کی رضا کے لیے محبت، اللہ کی رضا کے لیے بغض، دشمنی۔ کیا آج ہم محبتیں اللہ کی رضا کے لیے رکھتے ہیں؟ آج ہماری جو ہیں پیار اور دوستیاں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہیں، یا ہماری دشمنیاں صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہیں؟ دشمنیاں ذاتی مفاد کی خاطر ہوتی ہیں، انا کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ خرچ کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، اور روکنا ہے ہاتھ تو اللہ کی رضا کے لیے روکو۔ یہ چار نشانیاں جس کے اندر پائی گئی، فقد استکمل الایمان، تبھی تو ایمان مکمل ہوتا ہے۔ یہ چار نشانیاں نہیں پائی گئی تو ایمان کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا مرد مردوں کے ساتھ نکاح کریں گے، اور یہ بے حیائی اور فحاشی یورپ کے اندر 10 ممالک کے اندر یہ بل پاس کیا گیا، اور یہاں پر بھی پارلیمنٹ کے اندر مشرف دور میں یہ بل پاس جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا، لیکن کچھ غیرت مند اور غجور لوگ پارلیمنٹ کے اندر موجود تھے جن کی وجہ سے جو ہے اس میں رکاوٹ آ گئی، تو یہ بے حیائی اور فحاشی وہاں پر عام ہو چکی ہے۔ تو بتائیے کہ یہ جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، مجھے بتائیے کہ یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نرم دلی سے فرما رہے تھے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش مزاجی سے فرما رہے تھے؟ نہیں، آپ جلال میں یہ باتیں فرما رہے تھے کہ یہ غارت ہوگی، ایمان لوگوں کے غارت ہوں گے، اس قدر لوگ فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ فرمایا مرد مردوں کے ساتھ نکاح کریں گے، اس قدر بے حیائی عام ہو جائے گی کہ عورتیں عورتوں کے ساتھ نکاح کریں گی۔ آج یورپ کے اندر وہ یونین سیکسول سوسائٹیز قائم کر دی گئی ہیں، وہاں پر محلے بنائے گئے ہیں کہ یہ جو ہے جو خواتین آپس میں بدکاری اور فحاشی کرنے والے، ان کے محلے بنا دیے گئے، مردوں کے محلے الگ الگ بنا دیے گئے، ان کی سوسائٹیز بنا دی گئی، اور ہمارے سروں کے اوپر یہ مسلط لوگ جو کہ یورپی یونین کے غلام ہیں، جو اپنی زبانوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ان کا پریشر ہوتا ہے، ہمیں یہ فیصلے لینے پڑتے ہیں مشکل،
جو اپنی زبانوں سے کہتے ہیں، جن کا آئیڈیل وہ ریاست مدینہ نہیں ہے، جن کا آئیڈیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہیں ہیں، جن کا آئیڈیل قرآن، اسلام، نظریہ پاکستان اور اسلام کا کردار نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار ان کا آئیڈیل نہیں ہے، ان کی باتوں میں، ان کی ہر بات میں اور ہر جملے میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کا آئیڈیل وہ یورپی یونین ہے، ان کا آئیڈیل امریکہ ہے، اور انگلینڈ اور برطانیہ ان کا آئیڈیل ہے۔ وہ اپنی بات میں اس بات کا جو ہے وہ ثبوت ان کا موجود ہے۔ تو میرے اور آپ کے اوپر جو مسلط ہیں، جو ہمارے نظریے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارے کردار کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ اس کی ایک گماشتی اور ایک ان کی لونڈی جو کہ ملالہ یوسف کے نام سے بھی وہ دندنا رہی ہے، ان بے حیا لوگوں کو یہاں پر جو اگر کوئی گستاخی کرتا ہے اور اس کے خلاف اگر کوئی زبان آواز بلند کرتا ہے مسلمان، اس کو اٹھا کر یہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینک دیتے ہیں۔ اگر کوئی حق کے لیے بولتا ہے، مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، اگر کوئی فحاشی، بدکاری اور عریانی پر بات کرتا ہے اور اس کا دفاع کرتا ہے، اور اس کے خلاف ہو کر اس کو اٹھا کر یہ جیل کے پیچھے پھینک دیتے ہیں۔ لیکن دیکھیے کہ وہ کس قدر دندنا رہی ہے اور اسلام کے تشخص کو ختم کرنا چاہتی ہے، لیکن یہ بدکار اور فحاش لوگ یہ اس کو اپریشیٹ کیے جا رہے ہیں۔ یہ ابھی پرسوں کا اس کا بدکار کا اس کا بیان ہے کہ جو نکاح ہے اس تصور کو اس نے ختم کر دیا، گویا کہ مجھے اور آپ کو اس نے حرامی قرار دے دیا، یہ نکاح کے تصور تک کو ختم کر دیا کہ اس کی کیا ضرورت ہے نکاح کی۔ اگر دو لوگ آپس میں ملنا چاہتے ہیں تو دونوں کی پارٹنرشپ اور دونوں کی جو ہے وہ کپل آپس میں قائم ہو سکتا ہے، وہ بغیر دستاویز اور بغیر نکاح کے بھی تو قائم ہو سکتا ہے۔ یہ فحاشی، یہ بدکاری، اور یہ تمہیں نظر نہیں آتی؟ ان کو تم جیلوں کے پیچھے نہیں ڈال سکتے؟ تمہارے ادارے کب کام آئیں گے؟ تمہاری طاقتیں صرف جو ہے وہ مذہب کا نام لینے والوں کے لیے ہیں، تمہاری طاقتیں صرف اور صرف اسلام کا نام لینے والوں کے لیے ہیں، تمہاری طاقتیں صرف اور صرف وہ مسجد و محراب کے لیے خاص کر دی گئی ہیں کہ یہ جو ہیں یہ لوگ ہمارے لیے خطرہ ہیں، یہ لوگ ہمارے لیے رکاوٹ ہیں۔ اگر فحاشی، بدکاری اور عریانی کو اس میں رکاوٹ بن سکتے ہیں تو صرف یہ مذہبی لوگ ہی بن سکتے ہیں، اس لیے ان کو پہلے ختم کرو۔ تو یہ لوگ مذہب کو ثانوی حیثیت دیتے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اسلام کے کردار کو ختم کر دیں، اسلامی تشخص کو مٹا دیں اور اس کو بالکل فراموش کر دیں۔ یہ ان کی اولین اور ان کی بنیادی ترجیح ہے۔ یہ میری بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، ذہن کی تختی پر نوٹ کر لیں۔ عزیز دوستو، یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ مذہب جو ہے وہ بالکل کنجسٹڈ ہو کر رہ جائے، تنگ ہو کر رہ جائے۔ ہندوستان سے ہم اس لیے نکلے تھے کہ وہاں پر مذہبی آزادی نہیں تھی، یہاں پر بھی مذہبی آزادی ہم سے چھین لئی۔ تو مجھے بتائیے کہ پھر پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ پھر نظریہ اسلام کیا ہے اور نظریہ پاکستان کیا ہے؟ جب ہمارا تشخص باقی نہیں رہا، جب ہماری آزادی، مذہبی آزادی باقی نہیں رہی، تو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ صرف اور صرف عیسائیوں کی طرح، جس طرح وہ اتوار کے اتوار اپنے کلیساؤں میں جاتے ہیں اور وہاں پر تھوڑا سا وقت گزار کے اور جو ہے جو کچھ بھی الغرض ان کی عبادت ہے اس میں پھر وہ آ جاتے ہیں، تو اسی طرح مسلمان چند لمحوں کے لیے آئیں جو ہے صرف 4-5 منٹ 10 منٹ کے لیے اور 2 ٹکرے مار کے پھر بھاگ پڑے اپنی نوکریوں کی خاطر دوبارہ۔ پھر بس ان پر حالات کو اتنا تنگ کر دیا جائے کہ ان کی اپنی مذہبی آزادی ہی ختم کر دی جائے۔ یہ اپنی روایات، اپنے اقدار، اپنے تشخص، اپنے کردار کو اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا ان کے پاس وقت ہی ختم کر دیا جائے، اتنا ان کو تنگ کر دیا جائے۔ یہ مقصد ہے ان لوگوں کا اور آج وہ پورا ہو رہا ہے۔ تو عزیز دوستو، اس دور میں جو شخص ان فتنوں سے بچ جائے گا، فرمایا کہ وہ عظیم لوگ ہیں، وہ لوگ جو ان فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کریں گے، دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اور فرمایا کہ ایسے حالات میں جو شخص میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ شرابیں عام ہوگی، حدود توڑی جائیں گی، حدوں کو پامال کیا جائے گا، سزائیں اٹھا لی جائیں گی۔ شراب کی سزا کوئی نہیں، چوری کی سزا کوئی نہیں، اس کو ظلم قرار دیا گیا۔
ڈکیتی کی سزا کوئی نہیں، زنا کی سزا کوئی نہیں، تو مجھے بتائیے پھر اسلام کس نام کا ہے؟ یہ لوگ صرف نام کے مسلمان چاہتے ہیں کہ ہم صرف موروثی مسلمان رہیں، مسلمان بھی رہیں اور مسلمانوں والا کام بھی کوئی نہ کرے۔ کتنی حیرت کی بات ہے۔ اور فرمایا کہ قرآن، لوگ جو ہے قرآن کو، حدیث کو پڑھنے والے بہت کم ہوں گے، اور اس کے بعد اس کو سمجھنے والے اس سے کم ہوں گے، عمل کرنے والے اس سے بھی کم ہو جائیں گے۔ مرد عورتوں سے بڑھ کر فیشن کریں گے اور عورتیں مردوں سے بڑھ کر فیشن کریں گی، اور اس قدر جہالت عام ہو جائے گی۔ تو عزیز دوستو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دور میں بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے، یا رسول اللہ اس دور میں فتنوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا اس دور میں جو قرآن کو اپنے سینے سے لگا لے گا وہ ان فتنوں سے بچ جائے گا۔ قرآن کو پڑھیں، قرآن کی آیات پر عمل کریں، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، ان کو قرآن سکھائیں، ان کے ساتھ دوستی کریں، ورنہ وہ آپ سے چھپ چھپ کر پھر وہ غلط کاریوں کی طرف جائیں گے۔ آج ہر کوئی کہتا ہے کہ میرا بیٹا اچھا ہے، میرا بیٹا تو فرشتوں سے بھی افضل ہے، میری بیٹی افضل ہے، میرا خون ہے یہ کیسے خراب ہو سکتا ہے، اوروں کے تو خون خراب ہوں گے۔ بس خوش رہنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ یہی وہ خوش فہمی ہے جس نے ہمیں غارت کر دیا ہے، جس نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، جس کی وجہ سے بچے اپنی منمانیاں کر رہے ہیں۔ وہ جو ان کے پاس راستہ آتا ہے پھر وہ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ یہ فحاشیاں، یہ بدکاریاں، وہ کہاں گئے جو وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی، جن کی ڈیوٹی ہے اس ملک کے اندر اس فحش اور بدکاری کی ویڈیوز کو روکنا، لیکن یہاں پر ہر نوجوان الا ماشاء اللہ اس میں مبتلا ہو چکا ہے اور اس کا ایمان غارت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہاں پر تمہیں فحاشی نظر نہیں آتی، یہاں پر تمہیں جو ہے وہ قوانین کی خلاف ورزی نظر نہیں آتی؟ نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ یہاں پر ڈالر مل رہے ہیں، یہاں پر ٹکے مل رہے ہیں، یہ لوگ ڈالر کے غلام ہیں، یہ لوگ دولت کے غلام ہیں۔ تو عزیز دوستو، یہ فتنوں کا دور ہے، علامات صغرا ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علامات کبریٰ کا دور ہوگا، 12 علامتیں ظاہر ہوں گی، بڑی علامتیں۔ ان 12 علامات میں سے سب سے پہلی علامت حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے۔ اس سے آگے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعۃ المبارک